السلام علیکم بچوں، آج ہم نے قواعد و انشاء سے گرامر کا ٹاپک کرنا ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ بیٹا معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہے، لیکن آج ہم نے آپ کے اس سلیبس میں اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے شامل کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہم نے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے آج ہم نے پڑھنی ہے کہ یہ کتنی ہیں، اور ان کی آگے سے تعریفیں یاد بھی کرنی ہیں، لکھنی بھی ہیں۔ یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر کام نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ دو قسم میں ہیں۔ اب پہلی قسم اسم معرفہ کو ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جانور، چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے، یعنی اسپیسیفک ہو، خاص چیز ہو، شخص ہو یا جانور ہو، اس کے لیے جب ہم کوئی بھی نام، کوئی بھی اسم یوز کرتے ہیں اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا ندیم، بانگ درا، قرآن پاک، لاہور، کراچی، پاکستان، یعنی یہ کوئی خاص قسم کے نام ہیں، اس لیے ہم اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ آپ اس کی اگزامپلز، مثالیں اور بھی دے سکتے ہیں اپنے پاس سے۔ دوسری معنی کے لحاظ سے اسم کی جو قسم ہے وہ ہے اسم نکرہ۔ اب نکرہ کیا چیز ہے؟ وہ اسم ہے یہ جو کسی خاص شخص، جانور یا چیز کا نام نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص شخص کا نام، خاص جانور کا نام نہیں ہوگا، بلکہ عام چیزوں کے لیے بولا جائے گا جو عام ہو، جیسے کہ لڑکا، لڑکی، شہر، کتاب، ملک، یا بہت سارے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف یعنی کہ لڑکے بہت سارے ہیں، لڑکیاں بہت ساری ہیں، کوئی اسپیسیفک نیم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اسم نکرہ، یعنی جو کہ خاص نہ ہو بلکہ عام چیزوں، عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے لیے بولا جائے، اسے ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے مثالیں ادھر آپ کو صرف 3 دی ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں، جیسے لڑکی ہے، شہر ہے، کتاب ہے، کرسی ہے، کچھ بھی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ آپ نے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے یاد بھی کرنی ہے، جو کہ 2 ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ، اور اپنی کاپیز پر ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں تعریفیں اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ ہے کیا چیز، پھر آپ ان تعریفوں کی روشنی میں، آپ ان چیزوں کی، ان دونوں تعریفوں کی روشنی میں اس ٹاپک کی مشقی سوال کریں گے، سرگرمیاں جیسے آپ کو اس میں مینشن ہے وہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو اس میں سرگرمی نمبر 1 مینشن کی ہوئی ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کریں گے آپ، یعنی اسم نکرہ کو اور اسم معرفہ کو الگ کرنا ہے آپ نے۔ اس میں مکسچر دیا، جیسے پتھر، علامہ اقبال، فیصل آباد، شہر، امریکہ، پھول، ہمالیہ، پہاڑ، میز اور فیض احمد فیض، یہ آپ کو مکس دیے ہوئے۔ آپ نے یہ 2 کالم بنے ہوئے، اسم نکرہ کا اور اسم معرفہ کا، دیکھیں آپ ایسے ہی آپ بھی اپنی بنا لیں گے، بلکہ اس کا مینشن ہے بک پر، یہ والا کام آپ بک پر ہی کریں گے۔ جو اسم نکرہ ورڈ ہیں اسم نکرہ کے بلاک میں ڈال دیں گے، جو اسم معرفہ ورڈ ہیں وہ اسم معرفہ کے بلاک میں آپ نے ڈال دینے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب آگے سرگرمی نمبر 2 پزل آپ کا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے پزل آپ نے کیسے حل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اس میں دیکھیں انہوں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ اس پزل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف نام، مختلف چیزوں کے، جانور کے یا کسی بھی چیز کے نام، اسم یعنی آپ کو نکرہ بھی اور معرفہ بھی اس پزل میں موجود ہے۔ آپ نے اس کو اس میں سے نکالنا ہے، دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ سائڈ پہ دیکھیں 2 بلاک بنے ہوئے ہیں بک پر ہی، اسم نکرہ، اسم معرفہ، یعنی جو آپ کو پزل میں ورڈ مل جاتا ہے، جیسے کہ پہلا ہے کراچی، آپ نے وہ دیکھا کراچی کدھر ہے، یہ دیکھیں کراچی نیچے ہے، آپ نے وہ اسم معرفہ، کیونکہ کراچی خاص نام ہے، اسم معرفہ کے بلاک میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ آپ کا ٹاپک ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور آپ نے لکھنی ہے، اور اس کی جو سرگرمیوں کا کام ہے وہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اس طرح بچوں آپ کا یہ تینوں لیکچرز میں ہمارا اگست کے دوسرے ہفتے کا کام مکمل ہو جائے گا، اگست کے جو دوسرے 2 ہفتے کے کام۔ اس کے علاوہ بھی اگست کے آپ دیکھیں گے ورک میں آپ نے
کام آپ کا ہوگا وہ آئی تھنک آپ کو خود ہی پڑھ لیں گے آپ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں نے آپ کو کمبائن کر کے ایک لیکچر بنا دیا ہے. اب آپ نے اس کو لکھنا ہے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ.